السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن ہے جمعرات کا اور تاریخ ہے 29 دسمبر سن 2022۔ دوستو، ہم امپورٹڈ حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں وہ بار بار صحافیوں سے کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے، ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ جس پارٹی کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے یہ ملک اس حالت کو پہنچ گیا، ڈیفالٹ کی حالت میں کو پہنچ گیا، تباہ ہونے کے کنارے ہے، اور وہ شخص لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے۔ ردا، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستانی شمیم، سمجھ نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو ڈیفالٹ کی مین پتہ نہیں ہے، یا وہ عوام سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کے مطلب بتا دو، کہ تم لوگ ہی بتاؤ کہ ملک کس حالات میں ہے۔ یہ کیا چاہ رہے تھے؟ ملک عوام چلا رہی ہے، ہم روز اپنے ولاگ میں کتنے ہم جیسے یوٹیوبرز ہیں جو بتا رہے ہیں ملک ڈیفالٹ جا رہا ہے، ملک ہزارے کی طرف جا رہا ہے، ان کو ڈیفالٹ کی میننگ نہیں پتہ۔ اور یہ پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے، اگر آپ ان کی جتنی بھی پریس کانفرنس دیکھیں نا، ان کے ہاتھ سے اگر چٹھی لے لی جائے تو پھر اسی طرح بابلے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے مطلب کیا ہے؟ تم 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہو، تمہیں ہمیں مطلب ایک 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، تمہیں ڈیفالٹ کے مطلب نہیں پتہ۔ یہ جان بوجھ کے ڈرامے کرتے ہیں، یہ کاکے مننے چوچے بنے رہے ہیں، روٹی کو چوچی کہنے والے ان کا حساب وہ ہے، جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہے تھے یہ۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ورنہ ان کو ڈیفالٹ کے مطلب نہ پتہ، جس کنڈیشن میں تم نے ملک کو ڈال دیا ہے، جو عوام برداشت کر رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، آج عام سے عام بندے کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کے مطلب کیا ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا، ڈرامہ تھا صرف۔ یہ وہی بات ہے نا، روٹی کو چوچی کہنے والے ہیں یہ ہمارے وزیر اعظم۔ بالکل دوستو، امپوز سیٹ اپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے زبردستی کا سیٹ اپ، اور اس امپوزڈ حکومت کو عوام نامنظور کرتی ہے۔ ظالم فرماتا ہے، ظالم فرماتا سے مراد یہاں پر شہباز شریف فرماتے ہیں عوام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک گھڑی بیچنے والے کا ساتھ دیں گے، ملک بیچنے والوں کا نہیں۔ آج ان ظالموں کو ایک اور کارنامہ وفاقی حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کی اسکیموں کے نام پر ارکان قومی اسمبلی کو 87 ارب روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں 2 ارب ڈالر یعنی کہ 1 ارب ڈالر جو ہے کہ قرضے خلیجی بینکوں کو واپس کریں گے، جبکہ پاکستان میں ڈالر ختم ہو گیا ہے اور کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، اور پاکستان میں ریکارڈ کم پیسے موجود ہیں۔ حالات پاکستان میں ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ حکومت کیسے سنبھالے۔ ردا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شیما، آپ کو پتہ ہے، مجھے ایک بات میں عوام کو کلیئر کرتی چلوں کہ اس سارا کھیل کے پیچھے ہے کون؟ بالکل، یہ سارا کہتے ہیں نا 87 ارب روپے جو قومی اسمبلی میں ارکان کو دیے جائیں گے، اس میں سے 1 ارب کیا 1 روپیہ بھی عوام کو نہیں دینا، یا انہوں نے عوام کے اوپر نہیں لگانا، ان کی وہ بینک اکاؤنٹس میں جانا ہے۔ اور یہ 87 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ جب سننے میں آ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم نے قرضے واپس کرنے، 1 ارب ڈالرز ہم نے واپس کرنے ہیں، ابھی میرے خیال چائنا کو واپس کرنے ہیں، جی بالکل، ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، تو قومی اسمبلی کے اراکین کو پیسے دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالکل، اس کو دبئی کے ایک بینک کو 1 ارب ڈالر واپس کرنے، اور جب تک یہ ایک ارب ڈالر واپس نہیں کریں گے ان کو باقی کے ملک قرضہ نہیں دیں گے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی پہلی بات تو یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ بالکل، عوام کا خون چوسا ان کو جائے گا۔ یہی تو پرابلم پیدا ہوئی ہے نا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ سارا کھیل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، میں کہتی ہوں جہاں تک میری سوچ جاتی شمیم، اس سارے کھیل کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں ملک کا خون چوس رہے ہیں، ان کے پاس خزانہ ہمارا خالی ہو گیا، اب اسے 87 ارب ڈالر دینے ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ عوام کا خون پسینے کی کمائی اب اس طرح ضائع کی جائے گی۔ کہتے ہیں روٹی مہنگی ہوگی، ہے، سننے میں آ رہا ہے 25 روپے کی روٹی شمیم، اگر آپ اندازہ لگائیں ایک غریب بندہ جس کے گھر میں 5-6 بچے ہیں، 25 روپے کی ایک روٹی، مطلب 250 روپے کی روٹی گھر لے کے جائے گا۔ اور اگر ایک مزدور بندہ جو اپنے گھر سے باہر ہے، وہ کس طرح سے 3 ٹائم کا کھانا؟ جب 10 روپے کی روٹی ہوئی تھی سندھ میں، تو یہ بلاول بھٹو کہتے ہیں نا، چلا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، بڑے بڑے ٹویٹ ہو رہے تھے کہ تو اس ملک کے وزیر اعظم پہ لعنت، تو یہ تو وہ۔ اب یہ کہاں بیٹھے ہیں سارے؟ وہ عوام کہاں کی جنہوں نے پیٹوں پہ اپنی اینٹیں باندھ لی تھی، اور میڈیا پہ چل پڑی تھی تصویریں کہ جو ہیں غریب جو ہیں اپنے پیٹوں پہ اینٹیں باندھے ہوئے ہیں، یہ روٹی اتنی مہنگی ہے۔ اب 25 روپے کی روٹی ایک غریب کی پوچھ سے، کہتے ہیں روٹی کو بھی انہوں نے دور کر دیا ہے۔ بالکل، عوام کو کہتے ہیں نا، پھر نیا تجربہ لے کر آ گئے ٹیکنوکریٹس حکومت کا۔ ردا، ٹیکنوکریٹ حکومت اصل میں یہ اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو سیاسی NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان کو -1 کر رہے ہیں۔
شمیم پلان ان کا یہی ہے، میں کل والے ولاگ میں بھی کہا تھا، ٹیکنوکریٹ حکومت کا تجربہ یا اس کا ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں ایک ناکامی کی طرف ملک کو لے کے چلا جائے گا. اور یہ صرف نام ہے ٹیکنوکریٹس حکومت، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہی آئیڈیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کسی صورت میں آئے. شہباز شریف سے اب کہتے ہیں نا ملک نہیں سنبھل رہا. شمیم ہم نے کل بھی اپنے ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ حکومت سے اب یہ جو ہے نا نہیں چل رہا. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے تجربے کر کے دیکھ لیے. پہلے عمران خان کو ہٹا دیا، پھر شہباز شریف کو لے کر آ گئے. شہباز شریف مفتاح اسماعیل سے نہیں سنبھلا، پھر اسحاق ڈار. ملک کو کہتے ہیں ملک پہ انہوں نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، سب ناکام ہو گیا. عوام ان سے نہیں سنبھل رہی، کیونکہ عوام کو جس طرح عمران خان نے شعور دے دیے نا شمیم، اب ان سے عوام نہیں سنبھل رہی. عوام جتنا شور مچا رہی ہے ان سے وہ سنبھل نہیں رہی. پھر انہوں نے جو عرشد شریف کے ساتھ کیا، پھر آدم سواتی کے ساتھ جو کیا، ہر طرح کا تجربہ عوام پہ کر کے دیکھ لیا. ابھی ٹیکنوکریٹس کا نیا تجربہ لے کر رضا اسحاق ڈار فرماتے ہیں، مطلب وہ اپنی تقریر میں عوام کو ایک تسلی بخش پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. کتنی شرم کی بات ہے کہ کیا وعدے کر کے آپ آئے تھے اور کیا آپ نے کتنا. ان کو ڈیفالٹ کا مطلب نہیں پتا، تو یہ کس طرح بات کر سکتے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا نہیں کہ ڈیفالٹ کے مطلب ہوتے کیا ہیں، عوام کیا چلا رہی ہے. بالکل، یہ آپ کھڑے ہو کے کل پوچھتے ڈیفالٹ کے مطلب کیا ہے، ڈیفالٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ڈیفالٹ ہوتی کیا چیز ہے. بالکل، کہتے ہیں خزانہ کھا کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھر لیے، ملک کو کہتے ہیں نا خسارے کی طرف لے گئے. ڈیفالٹ کا مطلب خسارہ کہہ لیں آپ. بالکل، ایک عام بندے کو بھی اس بار کہتے ہیں جس کا لٹ گیا نا وہ جانتا ہے کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے، جس کا ملک خالی ہو گیا ہے. رضا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ ملک کا حال دیکھ رہے ہیں، لیکن وزیر خزانہ کے اپنے جو منجمد اکاؤنٹس تھے وہ انہوں نے بحال کرا لیے. سارے کیسز ان پہ معاف ہو گئے، وہ آئے اس لیے تھے. بالکل، کہتے ہیں نا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کہتے ہیں ایک تجربہ تھا عوام کے اوپر جو ہو گیا. مفتاح اسماعیل کو کہتے ہیں آزما کے دیکھ لیا، ان سے نہیں سنبھلا شور شرابہ عوام کا. پھر یہ واپس اسحاق ڈار کو لے کر آ گئے کہ جس طرح پہلے اسحاق ڈار نے اپنی حکومت دور حکومت اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے نا بنایا ہوا تھا نا. اسحاق ڈار پہلے دفعہ نہیں ہے وزیر خزانہ بنے، مشرف کے وقت میں بنے ہوئے تھے. جی اس وقت ان سے عوام سنبھل گئی تھی کیونکہ اس وقت عمران خان نہیں آئے تھے. ان کو کیا کہتے ہیں جو ہے نا ان کے جو کریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے عمران خان ہی ہے نا. اب اس وقت اتنے یوٹیوبرس نہیں تھے شمیم، اس وقت یہ لفافے تھے، عوام میں اتنا شعور نہیں تھا. بچہ سوال کرنے کو تیار ہے، ان سوالوں کے جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ کھلے عام کہیں گھوم نہیں سکتے، بڑے پروٹوکول میں ہی گھومتے ہیں. ابھی لاسٹ آپ نے دیکھا ہے صفدر صاحب کا انہوں نے کیا حال کیا. بالکل عوام کے ہاتھ پر کھل گئے ہیں، اب ان سے عوام سنبھل نہیں رہا. اور دوسرا رضا آپ کیا کہیں گے، دیکھیں آپ جتنا یہ عمران خان کو کی شہرت کو کم کریں، عمران خان کے خلاف ویڈیوز لے کر آئیں، آڈیوز لے کر آئیں، لیکن یہ بات تو بالکل ایک پتھر پر لکیر ہے کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. عمران خان روز بروز جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اپنا ہی یہ جو ہے نا اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. شمیم ان کا بہت پرانا کھیل ہے. بے نظیر کے وقت میں بھی جو بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکی گئی تھی نا، وہ یہ نواز شریف ہی تھے کرنے والے. بالکل ان کا بہت پرانا کھیل ہے. اس وقت کہتے ہیں نا اس وقت عوام میں اتنا شعور نہیں تھا. اس وقت یہ یوٹیوبرز، موبائل، یہ ایل-ای-ڈیز اور یہ اسمارٹ فون اس وقت نہیں تھے. ہمارے عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ انسان اب کہتے ہیں عوام اسپیشلی ہماری یوتھ دیکھ سکتی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. بالکل اب یہ یوتھ کو پاگل نہیں بنا سکتے، ان کے پاس اب جواب نہیں ہے کیونکہ لوگ اب اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں. ابھی کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں احتجاج کرنے میں مجبور ہو گئے، اب لوگ ڈرتے نہیں ہیں. دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ میں بھی اندر پھوٹ اسی لیے پڑ گئی کہ لوگ اب کہتے ہیں روک کے سوال کرتے ہیں. لوگوں کو اب جان کے خطرے نہیں. عوام نے عمران خان نے عوام کو اس طرح کھڑا کر دیا ہے کہ عوام کہتی ہے یا تو آر یا تو پار. مطلب اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی ایک فرد واحد جو فیصلہ لینے کے قابل نہیں ہے. وہی نا، یہ صرف کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ ڈر گئے ہیں. رات کے اندھیرے میں کیوں فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ عوام اب سوال کرے گی. کہتے ہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ہم سوال کریں گے، ہم جواب بھی مانگیں گے. یہ وہ حساب ہو گیا. بالکل کیا باہر عام بندہ سوال کرنے کو کھڑا ہے. جی اور یہ لوگ نا وہ مطلب شروع 8 مہینوں کے اندر جس نے ان کے خلاف بولا، چاہے وہ حکومت کے خلاف بولا، امپورٹڈ حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کا منہ بند کر دیا گیا. چاہے وہ ارشد شریف کی شکل میں، چاہے اعظم سواتی کی شکل میں، چاہے عمران ریاض کو اریسٹ کرنے کی شکل میں، چاہے شہباز گل کی شکل میں. یعنی انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا، لیکن یہ کہ ان کی جو سیاست ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. شمیم کہتے ہیں نا اب عوام نہیں ڈر رہی. جہاں تک میرا انداز، میں تو نہیں ڈرتی جیسا آپ نہیں ڈرتی، اب عوام نہیں ڈرتی. بالکل کیونکہ جتنا ظلم انہوں نے شمیم کرنا تھا نا انہوں نے کر لیا. ردا میں بتاتی ہوں چلوں کہ ایاز صادق اپنے حلقے میں گئے ہیں اور لوگوں نے وہاں پر ان کو بتا دیا کہ عمران خان کی یعنی پی ٹی آئی کی وہاں کتنی مقبولیت ہے.
صرف کہتے ہیں نا ابھی الیکشن نہیں ہوئے اور وہ شخص اپنے حلقے میں گیا ہے تو اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف وہاں کتنی مقبول ہے. شمیم ان کو لگتا ہے کہ صرف عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے, اگر ہم عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو یہ عوام بیٹھ جائے گی. یہ ان کا کہتے ہیں نا ایک غلط فہمی ہے. اب کہتے ہیں عمران خان اللہ میں ان کو زندگی دے, ہمارے پاس چوائس عمران خان کی ہے نا, ہمارے لیڈر وہ ہیں, ہم ان کو صرف فالو کرتے ہیں. مگر اب ہم جانتے ہیں کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے. کہتے ہیں عمران خان جیسے تم بن جاؤ, عوام تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. مگر کہتے ہیں نا ان جیسا بننا آسان بات نہیں ہے. کہ اگر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کر یہ عوام کو بٹھا دیں گے, یا عوام میں جو اب شعور آ چکا ہے اس کو کہتے ہیں نا بوتل کے اندر بند کر دیں گے, تو اب یہ ممکن نہیں ہے. ردا, انہوں نے ہمیشہ سے جب بھی یہ برسر اقتدار ہوئے انہوں نے ظلم کیا عوام کے اوپر, ملک لوٹا اور اس کے بعد این آر او لے کر ملک سے فرار ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا. اور لیکن اس بار واحد عمران خان ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ان کو پوری دنیا میں, پر صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کو جو ہے نا وہ ان کو ڈسکلوز کیا. عوام تو عوام شمیم اب آئی ایم ایف کو بھی سمجھ آ گئی ہے. بالکل, وہ بھی اسحاق ڈار سے بات کرنے کو تیار نہیں, کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسحاق ڈار کون ہے, اس کا مقصد کیا ہے. بالکل, انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم جو نئی حکومت آئے گی اسی سے بات کریں گے, اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو نئی حکومت آئے گی یہ مطلب نہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی. لائک وہ بھی سمجھتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ردا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار سے بات نہیں کر رہی تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو پاکستان پہ اتنا پریشر نہیں ڈالیں گے کہ پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات منوائے جائیں اور اس کے تھرو وہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کریں؟ کرتا ہے کہ کون سی حکومت آتی ہے اور وہ حکومت آ کے کس کا سوچتی ہے. اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے, خدا نہ کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارا یا عوام کا سوچیں گے. وہ بھی انہی کا ایک تجربہ ہے. ٹیکنوکریٹ صرف ایک نام ہے. میں کہتی ہوں حکومت انہی کی ہونی شمیم, اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہونی ہے. ملک صدیوں سے اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی. ٹیکنوکریٹ صرف ایک نام ہے, صرف عوام کو کہتے ہیں نا ٹھنڈی لالی پاپ ہے کہ عمران خان نہیں, شہباز, چلو آپ کو شہباز شریف نہیں چاہیے, شہباز شریف بھی نہیں, نواز شریف آپ کو نہیں چاہیے, نواز شریف بھی نہیں, بلاول تو آپ کو چاہیے ہی نہیں, تو بلاول بھی نہیں, اور عمران خان بھی نہیں. حالانکہ عوام کہہ رہی کہ ہمیں عمران خان چاہیے. ٹیکنوکریٹ از اے نیو ورڈ, اے نیو پارٹی. صرف ایک یہ نام, ایک سمبل ہے, ایک زبردستی کی حکومت لا رہے ہیں. ہاں, امپوز سیٹ اپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب جو بھی حکومت یہ لانا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی. بالکل, کیونکہ عمران خان کو انہیں لانا نہیں. عمران خان صاف کہہ چکے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صاف اعلان اس چیز کا کر چکے, تبھی عمران خان کو مائنس کرنے کی تیاری. شمیم بالکل. دوستو, اعظم سواتی کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کا اعلان اس نے کیا ہے اور کل سے مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک چلائیں گے. اعظم سواتی پر 45 FIR درج کی گئیں اور اس کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے. اور پورے پاکستان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے خلاف جو تحریک انصاف چلائے گی اس میں اس میں حصہ لیں. یہ تحریک 3 ہفتوں تک چلے گی اور 3 ہفتوں بعد انشاءاللہ عمران خان اس تحریک میں باقاعدہ حصہ لیں گے. ردا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کہتی ہوں صرف عمران خان آئیں, اللہ میں ان کو صحت دے, ان کی صحت, مگر میں کہتی ہوں پورے پاکستان کو اس کہتے ہیں احتجاج میں شریک ہونا چاہیے. جو غریب طبقہ پریشان ہے نا, اب یہ کہتے ہیں نا ہمارے لیے ایک اور نیا قدم ہے کہ اٹھو آواز. احتجاج کا مطلب شمیم یہی ہے کہ اٹھو آواز اٹھاؤ. وہ ہمیں لیڈ کریں گے نا, ون مین نہیں, سب لوگ کھڑے ہو. احتجاج میں کہتے ہیں نا آپ کو خود بخود موٹیویشن ملتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, آواز اٹھاؤ. میں کہتی ہوں پورے پاکستان کو اب نکل آنا چاہیے. ملک گیر احتجاج ہے نا, تو پورے ملک میں یہ ہونا چاہیے, کو اب نکلنا چاہیے. شمیم میں کہتی ہوں بہت اچھا موقع ہے اور بہت اچھا منصوبہ, میں کہتی ہوں نکلنا چاہیے. بہت مہنگائی ہوگی. عوام کو بھی میں درخواست کروں گی نکلیں, اپنے بچوں سمیت نکلیں, اپنی امی ابو پاپا کہتے ہیں نا والدین, شوہر, بچے, گھر, پورے گھر جو تنگ ہے نا اس مہنگائی سے, ان سب کو نکلنا چاہیے. اور ردا اس مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں دکھائی دے رہی. شمیم آپ خود سوچیں, ملک کا قرضہ اتارنا ہے, وہ قرضہ یہ لوگ کہاں سے اتاریں گے؟ ایک کامن سینس رکھنے لگا کر ہماری کا ایک عام جو چیزیں ضرورت کی جو ہماری چیزیں ہیں ان کو پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ اس کو جو ہے نا اس پہ ٹیکس لگا کر ہم سے پورا کریں گے. یہ کامن سینس رکھنے والا آدمی کو پتا ہے کہ یہ مہنگائی یہ لوگ کہاں سے اتاریں گے, ہم سے اتاریں گے. اور ابھی کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو گیا, ابھی ہم پہ اور مہنگائی مسلط کریں گے. اس کو یہی روکنے کے لیے اس احتجاج میں ہم سب کو نکلنا پڑے گا کہ ہمیں اب اور مہنگائی نہیں چاہیے. جب تک احتجاج رہے, ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑی بات تو اعظم سواتی کو ریلیز کرنے کی بات ہے. یہ ہمارا مطالبہ جلد سے جلد پورا ہونا چاہیے, بس بہت ہو گیا. بالکل صحیح. جی دوستو, آج کا ویلاگ یہاں تک. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.